मतलब वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। اور اگر یہ کہا ہے وزیر اعلیٰ نے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے سنسیئر ہیں، اب تک کیوں چھپائی ہے بھائی؟ وزیر اعلیٰ سے فاروق بھائی آپ ذرا اس پر بتا دیجیے، وزیر اعلیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ رپورٹ پبلش کر دیں گے۔ دیکھیے چالان ابھی جمع ہوا ہے، اس کے بعد وہ رپورٹ ختم ہو جائے گی۔ وہ ایوان میں کھڑے ہو کر آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہے ہیں، ایوان کی کارروائی جو ہوتی ہے وہ آن ریکارڈ ہوتی ہے، آپ کو ان کی بات پہ یقین نہیں ہے؟ ایف آئی آر کی رپورٹ جو ہوتی ہے ایف آئی آر کے چالان کے بعد اگر آپ 6 مہینے بعد جمع کریں گے، کمیشن کی رپورٹ ایف آئی آر عدالت نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ منسلک کریں۔ جب چالان جمع ہو جائے گا آپ 1 سال بعد رپورٹ پبلش کریں گے تو سزائیں کس کو ہوں گی؟ کیس تو ڈسمس ہو چکا ہوگا۔ نہیں دیکھیں، اگر وہ رپورٹ عدالت میں بھی آ جائے گی، جو متعلقہ عدالت ہے نا، تو وہاں تو رپورٹ پھر سامنے تو آئے گی نا یار۔ ایسا تو بعد میں کریں گے، نہیں، کب بعد میں کریں گے؟ تو ٹائم لائن دیں۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں اس طرح کے میں کئی واقعات، کئی ان کے دعوے چالان دوبارہ جمع ہو گئے جو کہ مطلب وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اور اگر یہ کہا ہے وزیر اعلیٰ نے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنے سنسیئر ہیں، اب تک کیوں چھپائی ہے بھائی؟ کیا اس رپورٹ کو مینیپولیٹ کر کے کوئی اور رپورٹ تیار کی جا رہی ہے جعلی، پھر وہ پیش کی جائے گی اور فیصل آغا صاحب کو سمجھا دیا جائے گا؟ یہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا بھائی، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے یار۔ اور وہ اسلام آباد میں کیا فیصلے ہوئے، ایم کیو ایم میں کب ہو رہی ہے پارٹی الیکشن، کب ہو رہا ہے؟ تیرے تیر نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، جو خوشی سے مر نہ جاتے۔ اگر اعتبار ہوتا تو اصل میں اعتبار نہیں ہے نا بھائی کے اوپر۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ کل آپ لوگوں کی ایک ملاقات بھی ہوئی ایم کیو ایم کی قیادت کی، انٹرا پارٹی الیکشن کب ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ اکتوبر میں ہو جائیں گے بھائی؟ انٹرا پارٹی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور میں نے کہا نا کہ ایم کیو ایم بہت مہارت رکھتی ہے اپنے انٹرا پارٹی جو بھی مسائل ہیں یا کوئی فرق ہے آپس میں طریقہ کار کا یا کسی چیز کا، تو اس کو ہم آپس میں باہمی اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہماری ایکسپرٹی انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے۔ اور جو آپ میں انٹرسٹڈ ہیں آپ ایم کیو ایم جوائن کریں، ہم آپ کو بٹھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے ہم کیسے ایسے مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ میں نے مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو اس کمیشن کے سامنے پیش کیا جو کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ظفر راجپوت صاحب نے فیصل آغا صاحب کو نامینیٹ کیا کہ بھائی آپ انکوائری کریں۔ تو یہ ایک عدالتی کارروائی، ایک عدل اور انصاف کا کمیشن تھا جہاں پبلک ڈاکیومنٹ ہے یہ، تو یہ پبلک میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب جسٹس فیصل آغا نے بھی جو رپورٹ دی ہے اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ بھائی ظاہر ہے اب ہم تو اندھیرے میں تیر چلائیں گے، ہم گیس ورک سے کام لیں گے، تو اس کا مطلب اس میں کچھ ایسا ہے جسے حکومت سندھ کی 18 سال کی بدترین بدعنوان حکمرانی سے جس کا تعلق ہے، ان کے پول پٹے کھل رہے ہیں، ان کی کلئی کھل رہی ہے اس فائنڈنگ سے یا رپورٹ سے، اسی لیے اسے عوام میں نہیں لایا جا رہا، لوگوں سے شیئر نہیں کیا۔ تو چنانچہ ہم نے اپنا آئینی حق استعمال کیا اور عوام کے اور جو متاثرہ خاندان تھے جس میں 8400 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے، 200 سے زیادہ زخمی ہوئے اور 12,000 فیملیز متاثر ہوئی ہیں، 12,000 فیملیز تباہ برباد ہوئی ہیں۔ ہم ان کا مقدمہ لے کے سندھ انفارمیشن کمیشن میں آئے، آئین کے آرٹیکل 19A کو استعمال کرتے ہوئے، اور کہا کہ بھئی ہمارا رائٹ ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن، کہ ہماری رسائی ہونی چاہیے، ہماری پہنچ ہونی چاہیے، ہمیں سرکاری معلومات جس کا مفاد عامہ سے تعلق ہے، عوام سے تعلق ہے، وہ ہمیں شیئر ہونی چاہیے ہمارے ساتھ، ہمیں ملنی چاہیے۔ ہم نے 2 چیزیں مانگی تھی، ہماری پٹیشن ہے۔ ہم نے جو مانگی تھی کہ دا کمپلیٹ گل پلازا انفرنو جوڈیشل کمیشن آف انکوائری رپورٹ، یعنی مکمل گل پلازا آتش زدگی کے جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کی رپورٹ مشتہر کی جائے، ہمیں دی جائے، along with the inquiry report into the گل پلازا انسیڈنٹ، along with بہت ساری باتیں اس کے ساتھ 4 والیومز اس کے ہیں، 4 والیوم ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں۔ اور دوسرا دا انکوائری رپورٹ انٹو دا گل پلازا انسیڈنٹ سبمٹڈ بائی دی کمشنر کراچی، وہ والی رپورٹ بھی پبلک نہیں ہوئی۔ تو یہ دونوں رپورٹیں پبلک ہونی چاہیے۔ ایک ہنستا بستا شہر ہے تمام مصائب کے باوجود،
مشکلات کے باوجود بنیادی سہولتیں یہاں پر ہیں نہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، گٹر پانی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نیا پانی 18 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی صوبائی حکومت نے پیپلز پارٹی کی نہیں دیا. یہ بدترین کرپٹ ترین حکمرانی کی پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی. اچھا، اب جو یہ ہمیں کمیشن نے کہا کہ بھائی سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ جو ڈومین ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہے. ہم ہوم ڈپارٹمنٹ گئے، وہاں پتہ چلا کہ یہ رپورٹ سیکریٹری لا علی احمد بلوچ کے پاس ہے. علی احمد بلوچ کے پاس گئے، انہوں نے ہماری یہ درخواست لینے سے انکار کر دیا. اور پیچھے لکھا ہوا ہے لا سیکریٹری لا ڈپارٹمنٹ RNI آفس اسٹاف کے مطابق لینے سے انکار کر دیا. یہ اس کی تاریخ ہے. یہ پاکستان پوسٹل ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ہم نے بھیجی اور اس پہ یہ مہر لگی ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ پوسٹل والوں نے لکھ کے دیا کہ انہوں نے لینے سے انکار کیا. اور یہ ان کے نام پہ رپورٹ، یہ ہم نے پٹیشن وہاں بھی جمع کرائی ہے، لیکن ہمیں یہ رپورٹ نہیں مل رہی. اب تو یہ طے ہو گیا کہ یہ بیٹا اب یہ کیس بن رہا ہے، گرہ تمہاری گرد تنگ ہو رہی ہے اور تمہارے احتساب کا آغاز انشاءاللہ تعالی گل پلازا انکوائری کمیشن جوڈیشل کمیشن کے بنانے کے باوجود، فائنڈنگ اور رپورٹ آ جانے کے باوجود یہ لا ڈپارٹمنٹ کو فیصل آغا صاحب دے رہے ہیں. 7 اپریل کو یہ تصویر ہے، 7 اپریل کو علی احمد بلوچ صاحب کو دی، ڈان میں یہ پبلش ہوئی ہے خبر، یہ تصویر بھی پبلش ہوئی ہے. یہ آپ کے سامنے ساری چیز ہم نے رکھی ہے. اور انہوں نے کورٹ میں کہا کہ ہمارے پاس رپورٹ نہیں ہے. اور انہوں نے کورٹ میں کہا کہ ہمارے پاس یہ رپورٹ، یہ والی کورٹ نا، یہ لیٹر دکھا دیں. یہ لکھا ہے کہ یہ انفرنو از ہوم ڈپارٹمنٹ، ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ کلیم اللہ سلیم اللہ لا ڈپارٹمنٹ، ہوم ڈپارٹمنٹ، ہوم ڈپارٹمنٹ لا ڈپارٹمنٹ، اور یہ کلیم اللہ سلیم اللہ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ کون سی مخلوق ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، جو ضد، انا، مطلق العنانی، ہٹ درمی، بے حسی اور لوٹ مار، ہرس، لالچ، اور جسے کہنا چاہیے کہ انسانیت سوزی، کہ جہاں انسانیت کا کوئی دخل نہیں، سفاکیت، وحشت، بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے حکومت سندھ صوبائی وڈیروں کی طرف سے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ان کے نیچے پوری کابینہ، چاہے اس میں لا منسٹر ہو، چاہے اس میں ہوم منسٹر ہو، اور چاہے پوری کابینہ ہو، یہ رپورٹ کلیم اللہ سلیم اللہ ہوم ڈپارٹمنٹ اور لا ڈپارٹمنٹ کے پاس ہی یہ فیصل آغا نے دی ہے. اب جب دے دی، کابینہ میں آئی، کابینہ نے امپلیمنٹیشن کے لیے شاید ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہا، وہ بھی انکوائری، ہوم ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ بھی انکوائری ہے، اور دونوں. اور یہ سندھ انفارمیشن کمیشن یہ تنخواہیں لے رہا ہے. نہیں، اس لیے بولیں کہ ان کا فرض ہے کہ ہمیں لے کے دیں. یہ مطلب یہ کہ یہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. 19A میں ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے. یہ جو تنخواہ لے رہے ہیں، انہیں مل رہی نہیں مل رہی، ان کے بھی مسائل اور مصائب ہیں، مجھے پتہ ہے. ان کے پاس بھی اسٹاف پورا نہیں ہے، ان کے پاس بھی جو ہے وہ پیرافینیلیا یا فنڈز نہیں ہیں، یہ ان کا الگ ہے. لیکن یہ ان کا کام ہے، یا تو یہ استعفیٰ دیں، یہ گھر جائیں، تالا لگائیں اس پہ. اگر ہوم ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ یہ رپورٹ نہیں دے رہا، یہ ان سے سپیریئر ہے. آئین میں کے تحت جو قانون بنا صوبائی اسمبلی میں، رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا آرٹیکل 19A کے تحت صوبائی اسمبلی سے پاس ہوا، پیپلز پارٹی نے